الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا، درود نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، اللہ پاک کے خاص فضل و کرم سے اور اس کی خاص توفیق سے بندہ ناچیز آپ سامعین کی خدمت میں حاضر ہے۔ حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں کی جو آیہ مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں رب تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج کا ذکر فرمایا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ خداوند تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، جن میں معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ایک عظیم معجزہ ہے۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ سامعین، یہ ایک عجیب سیر ہے اور حیرت انگیز سفر تھا۔ یہ کسی باغ کی سیر یا کسی ملک کی سیر نہیں تھی۔ اس سیر کی اصل حکمت تو سیر کرنے والا یا سیر کرانے والا جانتا ہے۔ ہمیں تو بس اتنا پتہ ہے کہ ابھی آپ فرش پر ہیں اور ابھی آپ عرش پر، آخر یہ آنا اور جانا کیسا۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا نا کہ کبھی وہ عرش پر آیا کبھی وہ فرش پر آیا، گناہ گاروں کی خاطر ادھر پہنچا ادھر آیا۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ کلام عرب میں یہ لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب وہ کو ایسی کلام سے سنے جس کو عقل بشر نہ سمجھ سکے، اور وہ علام الغیوب جانتا تھا کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج پاک کو تسلیم نہیں کریں گے،
اور کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ساتوں آسمان، عرشی، کرسی اور لامکان تک ہو کر آ گیا۔ مگر جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عجائب و غرائب کا مشاہدہ ہوا تو خالق کائنات نے فرمایا، اے لوگو، اللہ سبحان ہے، وہ سبحان، وہ خالق ارض و سماوات ہے، جو وہ سبحان جس نے اپنے بندے کو عقل و فراست عطا فرمائی، کہ وہ جس نے اپنے بندے کو خاص عقل دی، جس سے اس نے ہوائی جہاز، راکٹ بنائے، اور جن کا جو سفر گھنٹوں، جو دنوں کا تھا، وہ منٹوں کے حساب میں تو اس نے طے کیا۔ یا اس نے، اللہ تعالیٰ نے بندے کو ایسی عقل، وہ ایسا جو زمین و آسمان کا مالک ہے، اس نے اپنے بندے کو اتنی عقل فرمائی کہ انسان، اس نے ایک ایسا آلہ تیار کیا کہ وہ بیٹھا پاکستان میں بات کر رہا ہے تو سنائی جا کے ہندوستان میں دے سکتی ہے، مدینہ شریف میں بات ہو سکتی ہے، مکہ شریف میں اس کی بات ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ پاک کی عطا ہے، جس کو یہ شعور عطا فرمائے، جس کو یہ عقل عطا فرمائے۔ وہ سبحان جو مچھلی کے پیٹ میں انسان کو زندہ رکھ سکتا ہے، وہ اللہ پاک جس نے بغیر باپ کے بچے کو پیدا فرمایا، وہ سبحان جس نے سورج کی کرن کو یہ طاقت بخشی کہ وہ انسان کی آنکھ جھپکنے کی مدت میں 95 کروڑ میل کا فاصلہ طار کرے۔ اگر وہی سبحان اپنے خاص بندے کو ایک آن میں زمین کے ذرے ذرے اور آسمان کے کونے کونے کی سیر کرا دے تو کیا بعید ہے اس میں؟ وہ رب ہے، وہ کرا سکتا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسرا کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اذہبا کا بھی لفظ ہوتا تو یہ بھی کافی تھا۔ اسرا سیر و تفریح اور خوشی مسرت پر دلالت کرتا ہے، بخلاف اذہبا اس کا معنی صرف جانا اور لے جانا ہی ہے۔ بعبدی، اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لفظ عبد سے یاد کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں القابات سے یاد کیا جاتا، اس لیے کہ یہ دیدار اور وصال کا وقت تھا، اور یہ قاعدہ بھی ہے کہ جب کوئی محب اپنے محبوب سے ملتا ہے تو اسے پیار سے یاد کرتا ہے، اسے پیارے پیارے لفظوں سے یاد کرتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب کو لفظ عبد سے یاد کرنے کا نقطہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے تو نصارہ نے انہیں اللہ کا بیٹا، ابن اللہ کہنا شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جو چوتھے آسمان پر گئے، مگر محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو لامکان میں جانا تھا، ہو سکتا ہے کہ آپ کو خدا ہی کہہ دیتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بعبدہ کا ذکر کر کے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا انی عبداللہ، کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ارے عقل کے اندو، جو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو، پیدا ہوا تو اللہ کا بندہ، جوان ہوا تو اللہ کا بندہ، نبی ہوں تو اللہ کا بندہ، آسمانوں پر اٹھایا جاؤں گا تو اللہ کا بندہ، آسمانوں سے زمین پر آؤں گا تو اللہ کا بندہ ہوں۔ مگر یاد رہے کہ اب میں فرق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا بعبدہ، اپنے بندے، اپنا بندہ عبد وہ ہوتا ہے جو رب کا انتظار کرے، اور فرمایا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر، مگر عبد وہ ہوتا ہے جس کا رب انتظار فرمائے، اس لیے کہ لفظ اب سے یاد کیا گیا کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ الہی میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، ہے محبوب
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو یہ بزرگی، یہ شرف کیسے ملا؟ عرض کی یہ میری ابدیت کی وجہ سبب۔ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ ادھر بھی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسجد حرام سے بیت المقدس یعنی مسجد اقصی تک صرف 2 مسجدوں کا ذکر کیا گیا۔ معراج کی رات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں خدا تعالیٰ کے روبرو ہوئے۔ تو اس کے جواب میں علماء نے فرمایا کہ اگر لوگ اتنے سفر کو مان لیں گے، سمجھ جائیں گے، تو وہ دوسرا وقت کی جو ہے وہ خود بخود اس کو سمجھ جائیں گے، کیونکہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ اس رات دے تارے دستے نے اج عرش سجایا جانا ہے، گاراں وچ روون والے نوں مہمان بلایا جانا ہے۔ یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، جس کے حصے میں جو آیا۔ تمام انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے دکھائے، مگر امام الانبیاء علیہ السلام کو وہ معجزہ دکھایا کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی، اور دیکھے کہ مسجد اقصی میں تمام نبیوں کی امامت فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا اگلا درس مزید ہم کل اسی پہ بات کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سنا سنایا وہ قبول فرمائے۔